السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش لٹریچر کے ایک بہت امپورٹنٹ پیریڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جسے مڈل ایجز یا میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے۔ انگلش لٹریری ہسٹری میں مڈل ایجز کا پیریڈ جنرلی 1066 سے 1500 تک مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں انگلینڈ کی لینگویج، سوسائٹی اور لٹریچر سب چینج ہو گئی۔ اس پیریڈ کو سمجھنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی سے انگلش لٹریچر اینگلو سیکسن ہیروئک ٹریڈیشن سے نکل کر رومانس، ریلیجن اور سوشل تھیمز کی طرف موو کرتا ہے۔ اس چینج کا سب سے بڑا ریزن تھا ایک ہسٹوریکل ایونٹ، نارمن کنکویسٹ۔ 1066 سے پہلے انگلینڈ پر اینگلو سیکسن کنگز رول کر رہے تھے۔ ان کی لٹریچر زیادہ تر ہیروئک پوئٹری پر بیسڈ تھی۔ سب سے فیمس ایگزامپل ہے بیوولف۔ اس پیریڈ میں لٹریچر کی کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس تھے جیسے وارئر کلچر، ہیروئزم، لائلٹی ٹو لارڈ، فیٹ کا کنسیپٹ، اورل اسٹوری ٹیلنگ۔ لینگویج تھی اولڈ انگلش جو آج کی انگلش سے بالکل ڈفرینٹ تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1066 میں ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوا۔ نارمینڈی جو کہ فرانس کا ایک ریجن ہے کہ رولر ولیم دی کنکرر نے انگلینڈ پر اٹیک کیا۔ پھر ایک فیمس بیٹل ہوئی جسے بیٹل آف ہیسٹنگز کہتے ہیں۔ اس بیٹل میں انگلینڈ کا جو کنگ تھا ہیرولڈ وہ ڈیفیٹ ہو گیا۔ ولیم وکٹری کے بعد انگلینڈ کا کنگ بن گیا اور اسی ایونٹ کو نارمن کنکویسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تھی مڈل ایجز کی چھوٹی سی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ اگر ہم اس کی لینگویج پر بات کریں تو نارمن کنکویسٹ کے بعد انگلینڈ میں 3 لینگویجز یوز ہونے لگی۔ فرینچ جو کہ نوبلٹی اور رائل کورٹ کی لینگویج تھی، لیٹن چرچ اور ایجوکیشن کی لینگویج تھی، اور انگلش کامن پیپل کی لینگویج تھی۔ یہ سچویشن کچھ سینچریز تک رہی۔ فرینچ اور انگلش مکس ہو کر گریجولی ایک نیو لینگویج کریٹ ہوئی جسے ہم کہتے ہیں مڈل انگلش، اور اسی وجہ سے ماڈرن انگلش میں بہت سارے فرینچ اوریجن ورڈز ملتے ہیں جیسے گورنمنٹ، جسٹس، کورٹ، بیوٹی، آنر ایٹسیٹرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم مڈل ایجز کی بات کرتے ہیں تو صرف لٹریچر ہی نہیں بلکہ اس وقت کی سوسائٹی، ریلیجن، ویلیوز اور لائف سٹائل بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ مڈل ایجز کی کلچر مینلی فیوڈل سسٹم، اسٹرانگ ریلیجیس بیلیفز، چیولری اور کمیونل لائف پر بیسڈ تھی۔ اس پیریڈ میں انگلینڈ کی سوسائٹی اور کلچر کا اسٹرکچر کمپلیٹلی چینج ہو گیا تھا، اسپیشلی آفٹر دی نارمن کنکویسٹ۔ نارمنز نے صرف پولیٹیکل سسٹم ہی نہیں بلکہ سوشل کسٹمز، لینگویج اور کلچر پریکٹسز بھی انٹروڈیوس کیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز کی کلچر کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا فیوڈل سسٹم۔ فیوڈل سسٹم ایک سوشل اور پولیٹیکل اسٹرکچر تھا جہاں سوسائٹی ڈفرینٹ کلاسز میں ڈیوائیڈڈ تھی۔ اسٹرکچر کچھ اس طرح تھی جیسے کنگ، نوبلز، نائٹس، پیزنٹس۔ اس اسٹرکچر میں کنگ سب سے پاورفل ہوتا تھا اور لینڈ نوبلز کو دیتا تھا۔ نوبلز پھر اپنے لینڈ نائٹس کو دیتے تھے اور نائٹس ملٹری سروسز پرووائڈ کرتے تھے، اور جو پیزنٹس تھے وہ ان کھیتوں میں کام کرتے تھے، ان زمین پر کام کرتے تھے اور اپنے لارڈ کو سروس دیتے تھے۔ اس سسٹم نے میڈیول سوسائٹی کی ہائرارکی اور پاور اسٹرکچر ڈیفائن کیا۔ اور اسی طرح مڈل ایجز کی کلچر میں چرچ کا رول بہت پاورفل تھا۔ کرسچینٹی سوسائٹی کی سینٹرل فورس تھی۔ چرچ لوگوں کی ڈیلی لائف کو انفلوئنس کرتا تھا جیسے کہ ایجوکیشن، مورالٹی، سوشل بیہیویئر، فیسٹیولز۔ موسٹ اسکولز اور لرننگ انسٹیٹیوشن چرچ کی کنٹرول میں تھے۔ لیٹن لینگویج چرچ اور اسکالرشپ کی لینگویج تھی۔ مونکس اور پریسٹ مینوسکرپٹس لکھتے اور پریزرو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میڈیول لٹریچر کا بہت حصہ ریلیجیس تھیمز پر بیسڈ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز کی کلچر کا ایک امپورٹنٹ کنسیپٹ تھا چیولری۔ چیولری نائٹس کا مورل کوڈ تھا۔ اس کوڈ میں کچھ امپورٹنٹ ویلیوز شامل تھے جیسا کہ بریوری، لویلٹی، آنر، پروٹیکشن آف دی ویک، ریسپیکٹ فار وومن۔ نائٹس کو ہیروئک فگرز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اسی کلچر کی وجہ سے میڈیول لٹریچر میں نائٹس اور ہیروئک ایڈونچرز پاپولر ہوئے۔ کنگ آرتھر اور راؤنڈ ٹیبل کے لیجنڈز بھی اسی چیولرک ٹریڈیشن کا پارٹ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم مڈل ایجز کی سوسائٹی پر بات کریں تو مڈل ایجز کی سوسائٹی موسٹلی رورل اور ایگریکلچر تھی۔ سٹیز بہت کم تھے اور زیادہ لوگ ولیجز میں رہتے تھے۔ ڈیلی لائف ایگریکلچر کی اراؤنڈ ریوالو کرتی تھی جیسے کہ فارمنگ، اینیمل ہسبینڈری، سیزنل ورک۔ پیزنٹس کی لائف سمپل اور ہارڈ ہوتی تھی۔ انہیں لینڈ اونرز کے لیے کام کرنا پڑتا تھا
اور ٹیکسز بھی دینے پڑتے تھے۔ اسی طرح میڈیول کلچر صرف ورک اور ریلیجن تک لمیٹڈ نہیں تھی، بلکہ لوگ فیسٹیولز اور سیلیبریشنز بھی انجوائے کرتے تھے۔ پاپولر انٹرٹینمنٹس میں شامل ہے فیئرز، ٹورنامنٹس، اسٹوری ٹیلنگ، میوزک، فوک سانگز ایٹسٹرا۔ ٹریولنگ پرفارمرز اور اسٹوری ٹیلرز ولیجز میں جا کر اسٹوریز سناتے تھے، اور اسی ٹریڈیشن نے لٹریچر اور ڈرامہ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز میں ایجوکیشن لمیٹڈ تھی اور مینلی چرچ کی کنٹرول میں تھی۔ یونیورسٹیز گریجولی ڈیولپ ہوئی، جیسے آکسفورڈ، کیمبرج۔ موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل مونکس اور کلرجی تھے۔ بکس ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ ہوتے تھے، کیونکہ پرنٹنگ پریس ابھی انوینٹ نہیں ہوئی تھی۔ نالج کا ٹرانسمیشن سلو تھا، لیکن مونیسٹریز نے اینشنٹ ٹیکسٹ پریزرو کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نارمن کنکویسٹ کے بعد انگلینڈ میں دو کلچرز مکس ہو گئی، اینگلو سیکسن کلچر اینڈ نارمن فرینچ کلچر۔ اسی مکس کی وجہ سے نیو کلچر آئیڈینٹی ڈیولپ ہوئی، اور لینگویج بھی چینج ہو کر مڈل انگلش بن گئی۔ یہ کلچرل بلینڈنگ لٹریچر میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز کی کلچر بہت کمپلیکس اور اسٹرکچرڈ تھی۔ اس پیریڈ کے کلچر کو کچھ مین ایلیمنٹس ڈیفائن کرتے ہیں، جیسا کہ فیوڈل ہائرارکی، اسٹرانگ ریلیجیس انفلوئنس، چیوالرک ویلیوز، رورل لائفز، کمیونل فیسٹیولز۔ یہ کلچرل انوائرمنٹ ہی میڈیول لٹریچر کو شیپ کرتے ہیں۔ اسی کلچر کے اندر سے رائٹرز جیسے جیفری چوسر ایمرج ہوتے ہیں، اور ورکس جیسے کینٹربری ٹیل کریٹ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ایکسپلین کرتے ہیں مڈل ایجز کی لٹریچر کو۔ مڈل ایجز کی لٹریچر رفلی 5th سینچری سے 15th سینچری تک ڈیولپ ہوئی۔ اس پیریڈ میں لٹریچر زیادہ تر ریلیجن، ہیروئزم، چیوالری اور مورالٹی کی تھیمز پر بیسڈ ہوتی تھی۔ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھی، اس لیے لٹریچر ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس کی فارم میں مونیسٹریز اور چرچز میں پریزرو ہوتی تھی۔ بہت سی اسٹوریز اور ٹریڈیشن سے بھی آئی، یعنی لوگ کہانیاں سناتے اور یاد کرتے تھے۔ اور لٹریچر کا مین پرپس تھا ریلیجیس ٹیچنگ، مورل گائیڈنس، انٹرٹینمنٹ، ہیروئک آئیڈیلز کو پروموٹ کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم مڈل ایجز کی لٹریری فارمز پر بات کریں تو سب سے پہلا ہے رومانسز۔ رومانسز نائٹلی ایڈونچرز پر بیسڈ اسٹوریز ہوتی تھی، جہاں چیوالری، لو، بریوری، میجیکل ایلیمنٹس پریزنٹ ہوتے تھے۔ فار ایگزامپل، سر گوائن اینڈ دا گرین نائٹس۔ یہ اسٹوری کنگ آرتھر کی نائٹس کی بریوری اور مورل ٹیسٹنگ شو کرتی ہے۔ سیکنڈ ہے ریلیجیس لٹریچر۔ ریلیجن اب بھی لٹریچر کا امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ فار ایگزامپل، مسٹری پلیز، مورالٹی پلیز، میریکل پلیز۔ مورالٹی پلیز میں کریکٹر سمبولک ہوتے تھے، جو ہیومن ورچوز اور سینس کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اس کا فیمس ایگزامپل ہے ایوری مین۔ اس پلے کا میسج ہے کہ گڈ ڈیڈس ہی انسان کو ڈیتھ کے بعد ہیلپ کرتی ہیں۔ اینڈ نمبر تھرڈ از فریم نیریٹو اینڈ سوشل سیٹائر۔ مڈل انگلش لٹریچر کے سب سے فیمس ورک ہے دا کینٹربری ٹیل۔ اس بک کو جیفری چوسر نے لکھا۔ اس اسٹوری میں پلگرمز کینٹربری ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور جرنی کے دوران اسٹوریز سناتے ہیں۔ اس ورک کی خاص بات یہ ہے ڈفرینٹ سوشل کلاسز کا ریپرزنٹیشن، ہیومر اور سیٹائر، ریئلسٹک کریکٹرز۔ اس لیے چوسر کو اکثر فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز لٹریچر کی مین تھیمز ہے ریلیجن، ہیروئزم، چیوالری، لو، فیٹ اینڈ گاڈز ول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مڈل ایجز لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ انگلش لینگویج ڈیولپمنٹ کا سٹیج ہے۔ اس نے ماڈرن انگلش لٹریچر کی فاؤنڈیشن رکھی۔ یہ اس وقت کی سوسائٹی، ریلیجن اور کلچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس پیریڈ کے رائٹرز نے اسٹوری ٹیلنگ اور پوئٹک ٹریڈیشنز کو اسٹیبلش کیا، جو لیٹر پیریڈز جیسے رینیسانس لٹریچر کو انفلوئنس کرتا ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم میجر لٹریری فگرز کو ڈسکس کریں مڈل ایجز کی، تو جیفری چوسر کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جیفری چوسر کو اکثر فادر آف انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے انگلش لینگویج کو لٹریچر کی اسٹرانگ لینگویج بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ جیفری چوسر کا جو فیمس ورک ہے وہ ہے دا کینٹربری ٹیل۔ یہ مڈل ایجز کی سب سے فیمس لٹریری ورک ہے۔ اس اسٹوری میں کچھ پلگرمز کینٹربری جا رہے ہوتے ہیں اور جرنی کے دوران سٹوریز سناتے ہیں۔ ہر کریکٹر ڈفرینٹ سوشل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے نائٹ، مرچنٹ، ڈاکٹر، وائف آف بیتھ، مونک۔ اور چوسر کی رائٹنگ کی خاص بات یہ ہے ریئلسٹک کریکٹرز۔
ہیومر اور سٹائر، سوسائٹی کا ایکوریٹ پورٹریل۔ اینڈ سیکنڈ ہے ولیم لینگلینڈ۔ ولیم لینگلینڈ مڈل ایجز کے ایک امپورٹنٹ ریلیجیس اور ایلیگوریکل پوئٹ تھے۔ ان کا فیمس ورک ہے فائرز فلو مین۔ یہ پوئم ایک ڈریم ویژن پوئم ہے جس میں رائٹر سوسائٹی اور چرچ کی کرپشن کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ اس پوئم میں کریکٹر سمبولک ہے جو ٹروتھ، گریڈ، ہائپوکریسی جیسی کوالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لینگلینڈ کا مین پرپس تھا ریلیجیس ریفارمز اور مورل امپروومنٹ۔ اینڈ تھرڈ نیم ہے جان گوور۔ جان گوور بھی مڈل ایجز کا امپورٹنٹ پوئٹ تھے اور وہ چوسر کی کنٹمپریری تھے۔ ان کا فیمس ورک ہے کنفیسیو امینٹس، جس کا مطلب ہے دی لورز کنفیشن۔ اس ورک میں لو سٹوریز، مورل لیسنز، مائتھولوجیکل سٹوریز انکلوڈ ہے۔ گور کی پوئٹری کا مین فوکس مورالٹی اور ایتھکس تھا۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن یہ جو 3 رائٹرز ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ ان رائٹرز کی وجہ سے انگلش لینگویج اور لٹریچر گریجولی ڈیولپ ہوئی اور لیٹر رینیسنس لٹریچر کے لیے فاؤنڈیشن ریڈی ہوئی۔ اوورآل مڈل ایجز کی لٹریچر نے انگلش لینگویج اور لٹریری ٹریڈیشنز کی فاؤنڈیشن رکھی۔ یہ پیریڈ ہمیں میڈیول سوسائٹی کی بیلیفز، کلچر اور ویلیوز کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اسی فاؤنڈیشن پر لیٹر پیریڈز جیسے رینیسنس لٹریچر ڈیولپ ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سو یہ تھی مڈل ایجز کا ایک بریف ڈسکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ Thanks for watching and listening. Stay connected for more literary lectures.